نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست 1947 کو ہی تھی شب قدر 14 اگست 1947 کو ہی تھی شب قدر، یا کوئی 14 اگست لائے گی شب قدر دوبارہ، مل جائے گا جب قدردان کوئی، ہر رات ہوگی شب قدر، ہر دن عید ہوگا ہمارا۔ صدر ذی وقار، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے آزادی کی قیمت۔ آزادی ہر طرح کی قربانی اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے، لیکن جس کو مل گئی صدیاں بعد بھی وقت خود اس کا محافظ ہوا۔ اہل ذوق، سخن آشناؤں، فرض شناسوں اور فطرت پرستوں نے کبھی اس کی شخصیت کو میلا نہیں ہونے دیا۔ آزادی کے متوالے کی صفات یہی تو ہیں: بچپن، لڑکپن، جوانی میں انتہائی سخت محنت، پرخلوص نیت، ملنسار طبیعت اور شائستہ زبان کے مالک ایم اے جناح صاحب برسٹر آف لا کے دل میں اپنی قوم کے لیے آزادی کا شوق جاگا۔ اس وقت آپ پاک و ہند تو کیا، دنیا کے منجے ہوئے برسٹر میں سر فہرست تھے۔ چھوٹی بہن محترمہ فاطمہ جناح، پہلی مسلم خاتون دانتوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر، دونوں بہن بھائیوں نے اپنی صلاحیتیں، جان، مال اور نہ صرف اولاد اپنی قوم کی آزادی کے لیے قربان کر دی، بلکہ ہر طرح کی متاع حیات اپنے آزاد وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کر دی۔ اور بھی درجنوں ایسے عظیم رہنماؤں نے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانیاں پیش کر کے دل سوز داستانیں رقم کی۔ 14 اگست 1947 شب قدر میں بنا پاکستان، اس کو سنبھال رکھنا قائد کا ہے یہ فرمان۔ 14 اگست 1947 شب قدر میں بنا پاکستان، اس کو سنبھال رکھنا قائد کا ہے یہ فرمان۔ آزادی اس کی قربانیوں کی داستان، جو بھی اسے لوٹے گا مرے گا پریشان۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جہاں ہر چیز کا بٹوارا ہو رہا تھا، وہی مہاجرین کے قافلے بھی آ جا رہے تھے۔ ہندوستان سے پاکستان آتے ہوئے مسلم مہاجرین کا ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا، تو راستے میں کسی کے کرانے کی آواز کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی آواز آ رہی تھی۔ قافلے والوں نے دیکھا تو ایک لڑکی نیم برہنہ مدہوشی کے عالم میں بول رہی تھی۔ قافلے والوں نے کہا، آؤ بہن بیٹی، آپ کو پاکستان لے چلیں۔ تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں پاکستان جانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ پاکستان کے دشمنوں نے میری عصمت دری کر کے مجھے ناپاک کر دیا ہے۔ اور بھی درجنوں ایسی عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کی داستان ہے۔ یہ ہے پاکستان۔ یہ تو راز ہے یہاں کے رہنے والوں کا کہ یہاں ناپاک لوگ ٹھہر ہی نہیں پائیں گے۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو وقت خود ہی ان کی صفائی کرتا رہے گا۔ ہاں، وہ دور پڑا میرا دوپٹہ لے جانا، وہ بھی پاک ہے۔ اس کو پاکستان میں کہیں اونچی جگہ لہرا دینا، میں نہ سہی، یہ دوپٹہ تو وطن عزیز کو سلام پیش کرتا رہے گا۔ آپ کو پاکستان مبارک ہو، اور کہتا رہے گا کہ جن کی خونوں لاشیں ہیں پاکستان کی بنیادوں میں دفن، ان کی طرف سے ہے یہ پیغام بنام عوام پاکستان، جو بھی اسے لوٹے گا مرے گا پریشان۔ اب یہ کہنا بے جانا ہوگا، ہم نے خود کو مٹا کر چراغاں کیا، ہم نے خود کو مٹا کر چراغاں کیا، تب کہیں جا کے پایا ہے یہ آسماں۔ والسلام۔